إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبة الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے محبت کا عنوان شروع کیا تھا، اسی عنوان کے لحاظ سے آج جو قرآن و احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اس کا عنوان یہ ہے کہ اسلام میں محبتیں اور ان کی ترتیب، یعنی اسلام کے اندر سب سے لازمی محبت کس کی ہے، اس کے بعد کس کی محبت کا نمبر آتا ہے، باری آتی ہے، اس کے بعد کس محبت کی باری آتی ہے، اس کے بعد کس محبت کی باری آتی ہے، اس کے بعد کس محبت کی باری آتی ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ اس ضمن میں میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں پر کچھ محبتیں درجہ بدرجہ لازم کی ہیں، وہی محبتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، سب سے اولین اور سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی اپنی محبت ہے۔ یہی فرمان والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ محبت سے اوپر ہوتی ہے شدید محبت، اور شدید محبت سے جو اوپر ہوتی ہے اسے اشد محبت کہتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ سے اشد محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور محبت کا اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، یعنی اللہ سے جو محبت ہے اس سے اوپر محبت کا کوئی درجہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اگر سب سے پہلی محبت جو ہے اگر اللہ تعالیٰ سے کرنا لازم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، یعنی جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ کنز العمال کی پہلی جلد میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علامت حب اللہ دوام ذکرہ لأن من احب شیئا اکثر ذکرہ، یعنی اللہ کی محبت کی پہچان اللہ کا دائمی ذکر ہے، اس لیے کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یعنی اللہ سے محبت سب سے پہلی محبت ہے، اور اللہ سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ ہمہ وقت اس کا ذکر کرنا ہے۔ شعب الایمان امام بہقی کی 499 نمبر ہے۔ گویا اللہ سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد قصرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، حضور اسلام کے احکام مجھے کثرت سے نظر آتے ہیں، مجھے کوئی ایسی بات فرمائیں کہ جس پر میں عمل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کی یہ بات سنی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جب اس نے کہا کہ اسلام کے حضور بہت سارے احکام ہیں، بڑے کثرت سے احکام ہیں، حضور کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ترمذی شریف 3375، ابن ماجہ شریف 3793۔ پھر جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب سے بات کرنے کو بھی جی کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے پہلا اسلام کے اندر تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے، اس کا دیدار کرنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سنیے، جب اللہ کا دیدار کرنے کو جی کرے، جب اللہ سے باتیں کرنے کو جی کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، حضور نے فرمایا یعنی آدمی نماز میں اپنے رب سے باتیں کرتا۔ میرے عزیزوں، اگر اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اگر اپنے رب کی بات سننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر باتیں کرنا چاہتے ہو تو حضور پہ درود پڑھو۔ تم جہاں بھی درود پڑھو گے جواب آئے گا۔ پتہ چلا کہ وہ محبوب جس سے محبت کرنے کا پہلا تقاضا ہے ذات باری تعالیٰ، اگر جی کرے کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھنا ہے تو حضور کے فرمان کے مطابق نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارا نماز پڑھنا اللہ کا دیدار کرنا ہے، تمہارا قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا۔ اگر حضور سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو حضور پہ درود پڑھو۔ دوسری محبت خدا کی محبت کے بعد وہ آتی ہے خدا کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرمائیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے سگے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارے مال جو تم نے کمائے اور تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور رہائشی مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے سگے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور تمہارے مال جو تم نے کمائے اور تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے رہائشی مکانات جو تمہیں پسند ہے، اگر یہ زیادہ محبوب ہوں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے
تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس میں اللہ رب العزت نے مختلف محبتوں کا انسان کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کے ساتھ ہی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ اکبر! خدا کی محبت کے فوراً بعد سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف 15 نمبر، مسلم شریف 169 نمبر حدیث مبارکہ۔ اسی طرح اگر خدا کے بعد حضور کی محبت کی باری ہے تو حضور کی محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو سب سے اولین تقاضا ہے وہ ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ حضرت حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، تاصل الاتا وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو محبوب کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ تو اس کی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ ناممکن ہے اور عقلی طور پر عجیب ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطاعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا۔ شعب الایمان 492 نمبر۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی 64 نمبر آیا مبارکہ میں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یعنی ہم نے ہر نبی اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے کہ نبی کیوں آتا ہے، نبی سے محبت کیوں استوار ہوتی ہے، اگر محبت استوار ہو جائے تو پھر اس محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اس نبی کی اطاعت کرنا اللہ کے حکم سے۔ اللہ کریم کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ممکن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر حضور کی اطاعت نہ کریں تو اللہ کی اطاعت ہی نہیں ہوتی، اور اللہ کی اطاعت کا طریقہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جاتا ہے۔ حضور کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت کا طریقہ آتا ہے۔ اللہ اکبر! عزیزو، اطاعت کے بغیر اگر ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کریں لیکن اطاعت نہ کریں، فرما برداری نہ کریں، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھیں، کیونکہ اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے۔ مثال میری سمجھنی ہے آپ نے بڑی محبت سے۔ اگر کوئی مرید اپنے مرشد کے پاس حاضر ہو اور اس کا مرشد اسے لنگر کے لیے پانی لانے کا حکم دے کہ جاؤ لنگر پکانا ہے، پانی لے کے آؤ، اور وہ مرید صاحب آگے سے پیر صاحب سے کہیں کہ حضور میں تو آپ کا دیدار کرنے آیا، میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے چہرے سے نظریں ہٹاؤں۔ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لنگر کے لیے پانی لے کے آؤ، حکم دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے حضور میں تو آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے پانی لینے بھیج رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ہم وقت میں آپ کا دیدار ہی کروں، یہ پانی بھرنے والا کام آپ کسی اور سے کروا لیں، میری محبت مجھے یہاں سے ہلنے نہیں دیتی۔ ذرا سوچئے کہ یہ عاشق ہے، آپ اسے عاشق کہہ سکتے ہیں؟ یہ عاشق ہے یا احمق ہے؟ یہ مخلص ہے یا دھوکے باز ہے؟ یہ مرید ہے یا مرید ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسے بے وقوف کہیں گے کہ محبوب کا حکم نہیں مان رہا اور محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میرا تو جی چاہتا میں آپ کی زیارت کروں،
اور پیر کہہ رہا ہے کہ جا پانی لے کے آ، وہ کہتا ہے پانی لینے کسی اور کو بھیج دو، میری محبت کہتی ہے میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ کتنا بے وقوف انسان ہے میرے عزیزو۔ اس دور میں کثرت سے ایسے عاشق رسول آپ کو مل جائیں گے، ملتے ہیں کہ نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو کجا، صرف حدیث سننے کو بھی تیار نہیں، حضور کی حدیث سننا پسند نہیں کرتے، پیروی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف شعر و شاعری سنیں گے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی حدیث سنائے تو شاید ایسے بدبخت یہ کہیں کہ یہ جو حدیثیں بیان کر رہا ہے یہ تو مولویوں والا کام ہے۔ ایسی سوچ والے عاشق کا حضور کی بارگاہ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور سے محبت اسی کی معتبر ہے جو حضور کی اطاعت کرتا ہے، حضور کی فرما برداری کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد تیسرا نمبر ہے شیخین کی محبت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے سوال کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا حضور اس کے لیے کوئی تیاری خاص تو نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ اب سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش کبھی نہیں ہوئے تھے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر خوش ہوئے، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی۔ ایک روایت میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ مَعَ عُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو فرمان ہے بخاری شریف 3688 اور 6713 مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی باری آتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اور ان کی محبت میں اتنا غلو کر دے کہ انہیں معصوم کہنے لگ جائے، یہ کوئی محبت نہیں، یہ گمراہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اور انہیں نبیوں کے درجے سے بلند کر دے، یہ کوئی محبت نہیں، یہ بے دینی ہے۔ محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، انہیں بعد از انبیاء سب سے افضل ماننا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرو، حضرت عمر فاروق سے محبت کرو، حضرت عثمان غنی سے محبت کرو، حضرت مولا علی سے محبت کرو رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن ان ہستیوں کو تم اللہ کے نبیوں سے بھی اوپر لے جاؤ، یہ کوئی محبت نہیں، یہ بے دینی ہے۔ ان کے بعد پھر تمام صحابہ اکرام اور تمام اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت، پھر ان کے بعد تمام صحابہ اکرام اور تمام اہل بیت اطہار کی محبت کی باری آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت رکھی تو میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا، ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ،
اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو ایذا دی اللہ اس پر ضرور گرفت کرے گا۔ شیخین کی محبت کے بعد جملہ صحابہ اکرام کی محبت کے حوالے سے میں نے ترمذی شریف 3862 نمبر حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ بالکل اسی مفہوم کی حدیث مبارکہ اہل بیت اطہار کے متعلق بھی ہے، بالکل اسی طرح مفہوم کی حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ترمذی شریف 3789 نمبر حدیث مبارکہ۔ صحابہ اکرام کی محبت کے حوالے سے پھر اہل بیت کی محبت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھی۔ پھر آگے محبت آتی ہے تمام اولیاء اکرام اور بالخصوص جو آپ کے استاد ہیں، جو آپ کے مرشد ہیں، جنہیں آپ ہادی سمجھتے ہیں دینی معاملات میں، جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، ایسی شخصیت، پھر ایسے لوگوں کی محبت کی باری آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ لا اناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ تو وہ انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء ہیں، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا۔ حضور نے فرمایا جن کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو ایسی قوم ہے جو اللہ کی خاطر روحانی محبت رکھتے ہوں گے، نہ کوئی رشتہ داری ہوگی اور نہ مالی لین دین ہوگا۔ فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور کے اوپر ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس۔ وہ نہیں ڈریں گے جبکہ لوگ ڈر رہے ہوں گے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے جبکہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی حضور نے شان بیان کی؟ یہ اولیاء اللہ ہے جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ پھر آساد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ ابو داؤد شریف 3527 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر اس کے بعد آگے جو طبقہ ہے جس کی محبت اسلام میں ضروری ہے وہ ہے مومن والدین کی محبت، ماں باپ کی محبت بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من والد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیک بیٹا، توجہ ہے آپ سب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چھٹے نمبر پہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی یہ ہے مومن والدین کی محبت۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، کیا بات آپ نے سنی؟ جب بیٹا، نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر سے یعنی محبت کی نظر سے پیار سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور خواہ وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا نعم، ہاں، اللہ اکبر و اطیب، ہاں اگر وہ روزانہ 100 مرتبہ بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے پاک ہے۔ نیک بیٹا باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے تو اس کی ہر نظر کے بدلے اللہ اسے مقبول حج کا اجر دیتا ہے۔
شعب الایمان 7856 نمبر حدیث مبارکہ۔ لیکن آج لوگ ماں کی محبت پر کلام پڑھتے ہیں، ماں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن ایک بات نوجوان یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی ماں، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا، تو آپ کی ماں کی جنت آپ کے باپ کے قدموں میں ہے۔ ہم صرف ماں کی شان میں کلام پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ماں اور باپ کی اکٹھی شان بیان کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی شریف 1899 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کا احترام اور ان کی پرسنالٹی اور ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پہ جانا بھی جائز نہیں۔ بخاری شریف میں ایک باب موجود ہے، ایک پورا باب ہے، اس باب کا نام ہے لا یجاہد الا باذن الوالدین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آ کے اجازت مانگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا لاکا ابوانی، کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ اس نے عرض کیا جی حضور میرے والدین موجود ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، بس جا ان کے پاس اور ان میں جہاد کر، یعنی ان دونوں کی خدمت کر۔ بخاری شریف 5972 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ کی رضا کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے آپ کے ہمراہ جہاد کرنے کا ارادہ لے کے حضور حاضر ہوا، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضور ایک بات ہے کہ میں جب آیا ہوں تو اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑا ہے میں نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارجع الیہما فادھکہما کما ابقیتہما، حضور نے فرمایا واپس چلا جا، انہیں جا کر ہنسا جیسا تو نے انہیں رلایا ہے۔ پتہ چلا اگر ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے جہاد پہ جاؤ گے تو کوئی جہاد نہیں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے، تیرے ماں باپ اس حیثیت میں ہیں کہ تیری انہیں سخت ضرورت ہے، اتنے بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں، انہیں چھوڑ کے تو جہاد پہ نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف 2782 نمبر۔ 7ویں نمبر پہ مسلمانوں کی آپس میں محبت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرف نکلے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کیا تم جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا ہے؟ حضور نے سوال کیا اپنے صحابہ سے۔ یہ حضور کی مبارک عادت تھی کہ بات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے، تاکہ ان کے دل میں بات سننے کی تڑپ پیدا، حضور سوال کیا کرتے تھے۔ حضور نے آتے ہی سوال کیا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کیا میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ لیکن ان کی باتیں سننے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی۔ مسند احمد 2136، ابو داؤد شریف 4599۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قدسی بیان کرنے لگے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا والمتزاورین فیّا والمتبازلین فیّا۔ حضور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں پر، میری خاطر مل بیٹھنے والوں پر، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں پر، اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں پر۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ حضور نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ حدیث مبارکہ یہ بھی بتاتی ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی عیسائی یہودی دیکھیں انسانیت کے فائدے کی کتنی چیزیں کر رہے ہیں، کتنی انہوں نے میڈیسن بنائی، ٹیکنالوجی بنائی، مسلمان یہی سمجھتے ہیں انہوں نے اتنی انسانیت کی خدمت کی ہے، وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ مسلمان انہیں جنت میں جانے سے روک رہے ہیں، مولوی انہیں منع کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور بھائی حضور نے فرمایا کہ ایمان ضروری ہے جنت کے لیے۔ اگر وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو انہیں دنیا میں اس کا اجر مل جاتا ہے، لیکن جنت میں وہی جائے گا جو حضور کا کلمہ پڑھے گا اور اس کے تقاضے پورے کرے گا۔ ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ عیسائی یہودی جی دیکھیں انہوں نے اتنی میڈیسن بنا دی، اتنی جدید ٹیکنالوجی دے دی، دنیا کوئی نہیں، اتنی آسائشیں انہوں نے دے دی، کیا انہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ مسلمان تو انہیں جنت میں نہیں جانے دیتے۔ اور بھائی حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اگر وہ ایمان لے آئے تو جنت میں جائیں گے، اگر نہ پوری دنیا کو بھی وہ آسائشوں سے بھر دے انہیں دنیا میں اجر ملے گا، جنت نہیں وہ چکھ سکیں گے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ وہی محبوب جس نے یہ فرمایا کہ جنت میں نہیں جا سکتے جتنی دیر تک ایمان والے نہ بنو، وہی محبوب فرما رہا ہے کہ اتنی دیر تک تمہارا ایمان ہی نہیں جتنی دیر تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو۔ افشوا السلام بینکم، حضور نے فرمایا اگر آپس میں محبت کرنا چاہتے ہو، تم میں محبت پیدا ہو جائے یہ چاہتے ہو تو افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے سلام لیا کرو۔ مسلم شریف 194 نمبر، ابو داؤد شریف 5193 نمبر۔ یہ جو سلام ہم لیتے ہیں السلام علیکم، اس کا معنی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، جبکہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو یہ دعا دے رہا ہو، اسی کے ذہن میں یہ معنی ہو کہ میں اس کے ساتھ سلام لے رہا ہوں السلام علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے بتائیے جو بندہ اپنے مسلمان کے ساتھ بھائی کے ساتھ اس طرح السلام علیکم اللہ تمہیں سلامت رکھے، وہ اپنے مسلمان بھائی کا گیلا کرے گا، اس کی عزت کو خراب کرے گا، اس کا مال لوٹے گا، اس کی جان کو تلف کرے گا؟ منہ سے السلام علیکم کہنا اور پھر یہ حرکتیں کرنا، اس کی عزت خراب کرنا، اس کا گیلا کرنا، چغلی کرنی، غیبت کرنی، اس کا برا چاہنا، اور ساتھ اس سے سلام بھی لینا السلام علیکم اللہ تجھے سلامت رکھے، ساتھ یہ دعا بھی دینا اور ساتھ اس کی عزت کو بھی خراب کرنا، یہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی بات ہے، یہ صحیح رویہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی گفتگو میں میں نے اسلام میں چند محبتیں اور ان کی ترتیب آپ کے سامنے رکھی، اس پہ قرآن و احادیث پہ میں نے آپ کو دلائل بھی دیے۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت، کس کی محبت؟ اس کے بعد اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت، اس کے بعد تمام صحابہ اکرام اور تمام اہل بیت اطہار کی محبت، اس کے بعد تمام ولیوں اور اپنے گائیڈ مرشد راہبر استاد کی محبت، پھر اس کے بعد اپنے مومن ماں باپ کی محبت، پھر اس کے بعد ہر مسلمان کی باہمی محبت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان محبتوں پہ کاربند رکھے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔